کیا چاند پھٹ گیا؟ اور میں نے دیکھا کہ لفظی طور پر چاند کے دو ٹکڑے ہونے سے یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمیں آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جس نے چاند کو تقسیم کیا، چاند کے قریب قیامت کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ اس آیت کے مطابق لاکھوں مسلمانوں کا یہ قیاس ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو آدھا کر دیا تھا۔ کچھ مشہور سائنسدان پھر اس نظریے کی حماقت کرنے کے لیے پرجوش ہیں کہ چاند میں کچھ نشانیاں ہیں کہ یہ ایک بار تقسیم ہوا تھا۔ یہاں پر ممکن ہے کہ آخر کار محمد کا معجزہ دریافت کیا جائے، بالآخر ان کی نبوت کو ثابت کر دے گا۔ دوسرے نظریات میں سب سے پہلے یہ نہیں بتایا گیا کہ چاند کو کس نے تقسیم کیا۔ اس آیت میں محمد کا نام نہیں بتایا گیا۔ اس آیت میں فیشن بذات خود کچھ بھی ہے، لیکن ثابت یہ ہے کیونکہ سائنسدان میں چاند کی تشکیل اور تاریخ کے بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں۔ لیکن اگر واقعی محمد نے چاند کو 8600 کے قریب تقسیم کیا تھا یا کسی اور وقت میں، تو اس سے زیادہ لوگوں نے اس زبردست عالمی واقعہ کا مشاہدہ کیا اور اسے منتقل کیا ہے، تو یہ مزاحیہ خیز ہے۔ ایسا نہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت کے علاوہ اس کے بارے میں اور کوئی روایت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ چاند پر ایک نالی ہے جو قیاس سے ثابت کرتی ہے کہ چاند، جس سے ایک قیاس سے ثابت ہوتا ہے کہ چاند ایک بار پھٹ گیا تھا۔ لیکن یاد رکھیں کہ سورت 54 کی آیت صرف اس بات کی بات کرتی ہے کہ چاند کے پھٹنے سے یہ نہیں کہ وہ دوبارہ جمع ہو گیا۔ چاند پر ایک نالی ہے، لہٰذا یہ ابھی بھی تحقیق کرنا پڑے گا کہ کس نے اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے واپس کیا۔ اگر محمد واقعی میں ہر سیارے کو تقسیم کر چکے ہیں تو اس کی اپنی خصوصیات ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ زمین کا جائزہ لیں تو آپ اسے اس طرح بیان کریں گے جیسے کسی سیارے کے بغیر کسی سیارے کا تصور کریں۔ بہرحال میں تمام بلند ترین پہاڑ 8000 میٹر سے زیادہ بلند ہونے کے بعد، سمندروں کے بعد جلد ہی گہرے راستے دریافت ہوں گے جو ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ ایک بار وہاں ماریانا خندق ہے جو 24000 کلومیٹر سے زیادہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایک چینل کے طور پر تقریباً 11 کلومیٹر اس کا سمندر میں سب سے گہرا نقطہ ہے، لہذا کوئی بھی اتنے ہی جواز کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ زمین بھی ایک دفعہ تقسیم ہوئی تھی۔ قیامت کی گھڑی قریب ہے کہ چاند کا پھٹ جانا۔ قرآن سے یہ واقعہ پرانا ہے، یہ نام نہاد نظموں کا حصہ ہے۔ یہ ایک شاعر کا نام ہے جو لٹکا دیا گیا تھا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں چاند کے ٹوٹنے کی اس کہانی کا منصف بھی مشہور ہے۔ اس کا نام عمر القیس تھا اور وہ محمد کی پیدائش سے 30 سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ وہ بالکل بھی مسلمان نہیں تھا، صرف ایک عام مکین کافر تھا۔ لیکن یہ نظم قرآن میں کیسے داخل ہوئی جس میں قیاس کیا جاتا ہے کہ اللہ کے الفاظ ہیں، محمد نے کافر شاعروں کو نقل کرنے کی ضرورت سمجھا۔ اس آیت کو قرآنی معجزہ بھی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی طرح ہم اسلام یا اسلام کی توہین کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ قرآن بلکہ ان تمام سوچ رکھنے والے مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے اندھی عقیدت یا جنونیت سے دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ سچائی کے ساتھ ایماندار ہونے کے لیے زیادہ محتاط رہتے ہیں۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔